آج میاں نواز شریف 2017 کے بعد پھر اس قوم کی نظروں میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ جو سازش ہوئی وہ سب بے نقاب ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیلی کے ساتھ۔ ناظرین، ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اب نواز شریف مجرم نہیں رہے۔ کہاں ہے ثاقب نثار؟ کہاں ہے واجد ضیاء؟ کہاں ہے آصف سعید کھوسہ؟ آئیں جسٹس عامر فاروق سے بات کریں، آئیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے بات کریں اور قوم کو بتائیں کہ انہوں نے کیوں غلط سزائیں دلوائیں۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے تحت عہدے سے کیوں ہٹوایا، اور اس ملک کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ناظرین، اس کے علاوہ دوسرا معاملہ ہے ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس، پھانسی کیس کہہ لیں، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس پہ اب جنوری میں مزید سماعت ہوگی۔ بلاول بھٹو بھی پیش ہوئے، آصف زرداری بھی پیش ہوئے، اسپیکر راجہ پرویز اشرف بھی پیش ہوئے۔ ان دونوں موضوعات پہ آج میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا العزیزیہ ریفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے میاں محمد نواز شریف کو اس العزیزیہ ریفرنس میں دی گئی سزا 7 سال کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی میاں نواز شریف کو بری کیا تھا، اور فلیگ شپ ریفرنس میں تو احتساب عدالت کے جج مرحوم ارشد ملک بھی بری کر گئے تھے، لیکن نیب نے اپیل دائر کی ہوئی تھی اور وہ اپیل واپس لے لی گئی۔ آج میاں نواز شریف 2017 کے بعد پھر اس قوم کی نظروں میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ جو سازش ہوئی وہ سب بے نقاب ہو چکی ہے۔ جنرل باجوہ اپنے منہ سے بہت سی باتیں کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے سینئر وکلا بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور نیب آج کہہ رہی تھی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ واجد ضیاء نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ بنائی، کہاں کھو گیا واجد ضیاء؟ آئے نا منظر عام پہ، قوم سے کم از کم معافی ہی مانگ لے اور بتا دے کہ کس نے اس کو کہا تھا کہ یہ اس طرح کی رپورٹ بناؤ، فوٹو کاپیاں لگاؤ، اور کس نے، وہ کون تھا جج، مانیٹرنگ جج کون تھا جو آج کل بڑی چیخیں مار رہا ہے کہ بینچز ایسے تشکیل ہو رہے ہیں، بینچز ویسے تشکیل ہو رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ اس نے امتیاز تاجور، جو نیب کے اس وقت ڈپٹی چیئرمین تھے، وقاص ڈار جو پراسیکیوٹر جنرل تھے، اور ظاہر شاہ جو ڈی جی تھے نیب کے، ان کو بلا کے کیا کہا تھا لاہور میں کہ نیب نے اس میں کوئی تفتیش نہیں کرنی۔ اگر میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں، وہ جج صاحب سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ظاہر شاہ موجود ہیں دنیا میں، چودھری قمر زمان موجود ہیں، ایکس چیئرمین نیب، وقاص ڈار صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور امتیاز تاجور صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں۔ پوچھ لیں ان سے، وہ آ کے بتائیں گے، قمر زمان چودھری بھی بتائیں گے کہ کیا دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نیب نے کوئی فل سٹاپ کامہ بھی تبدیل کیا تو چیئرمین نیب کو کھڑے کھڑے توہین عدالت میں سزا دی جائے گی۔
اور وہ نوکری سے بھی جائیں گے۔ یہ تھے وہ آج اس وقت کے مانیٹرنگ ایک جج، آج کل بڑے خط و کتابت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج چیف جسٹس نے پوچھا ان سے، نیب کے پراسیکیوٹر سے، بھئی آپ وقت ضائع نہ کریں، بتائیں، ثبوت ہے تو دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واجد ضیاء نے ایک GIT رپورٹ بنائی تھی، ہم نے اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فوٹو کاپیوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، فوٹو کاپی کو گواہی کے اور ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بتا دیں کہ واجد ضیاء نے کن دستاویزات پہ اپنا نتیجہ اخذ کیا تھا، ہمیں دکھا دیں وہ دستاویزات، مفروضے پر بات نہ کریں۔ یہ ہوا۔ اب جو امجد پرویز ہیں انہوں نے بڑے طویل دلائل دیے، نیب والوں نے بھی بڑے دلائل دیے۔ نیب نے ایک اور کوشش کی آج کہ العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دیا جائے تاکہ معاملہ لٹکا رہے، لٹکتا رہے۔ تو عدالت نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ نیب کی عدالت نے جو کچھ ارشد ملک نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب فیصلہ ہم کریں گے میرٹ پہ۔ پھر انہوں نے وقت دیا نیب کے پروسیکیوٹر کو۔ نیب کے پروسیکیوٹر کبھی آئیں ماریں، کبھی بائیں ماریں، کبھی شائیں، کوئی ان کے پاس ٹھوس بات نہیں تھی۔ ثبوت کی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ثبوت نہیں ہمارے پاس، یہی ہمارے پاس GIT تھی۔ وہ GIT کس نے بنائی تھی؟ ظفر حجازی سے پوچھ لیں۔ اس GIT کو میں 2 اور صاحبان ریٹائرڈ، وہ کیسے آئے تھے، اس کا کیا پس منظر تھا، وہ بھی سب کہانیاں کھل کر آ چکی ہیں۔ تو ناظرین، میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن پاکستان کو جو نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا، سی پیک منصوبے کو جو نقصان ہوا، اس کا کون ازالہ کرے گا؟ کیا ثاقب نثار آ کے کریں گے؟ جسٹس آصف سعید کھوسہ کریں گے؟ واجد ضیاء کریں گے؟ یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے 2 جو لوگ تھے وہ آ کے کریں گے ازالہ؟ وہ تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ اب نواز شریف نے پھر آنا ہے اقتدار میں اور پھر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ایک کہانی اب چل رہی ہے، یہ اب دیکھا جائے گا۔ بہرحال اب کل سپریم کورٹ میں بھی ایک معاملہ آیا تھا، کیسر بادشاہ ایک MPA تھے، ان کا نیلی کا تعیات، تو وہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کر دی کہ الیکشن ایکٹ 232 جو ایڈ کی گئی، جس میں مدت کا تعین کر دیا گیا کہ نیلی صرف 5 سال کے لیے ہوگی، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ کیوں غیر مؤثر ہو گیا ہے؟ کہ اس قانون کو کسی عدالت میں کسی PTI نے یا کسی اور شہری نے، کسی وکیل نے چیلنج نہیں کیا، وہ قانون بن چکا ہے۔ اسی قانون کا فائدہ جناب عمران خان کو بھی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی، اگر یہ قانون نہ بنا ہوتا تو ان کی بھی تعیات نیلی کر دی جانی تھی، تو ان کی نیلی بھی 5 سال کے لیے فی الحال، جب تک وہ ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ ثاقب نثار تو اس طریقے سے نیلیاں کرتے رہے ہیں، تا حیات نیلیاں کرتے رہے ہیں۔ وہ تو PKLI جو ہاسپٹل ہے، اپنے بھائی کا بزنس ان کا ٹھپ ہو رہا تھا، جو بھارت جا کے لوگ علاج کرتے تھے، اس کا لیٹر ہوتا تھا تو ویزا ملتا تھا، اس کا بزنس بند ہو رہا تھا، اور PKLI ہاسپٹل بنایا گیا تو اس کے ڈاکٹر سعید کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا ثاقب نثار صاحب نے۔ ثاقب نثار صاحب کیا کیا بدلہ لینا چاہتے تھے اس ملک سے، کیا ان کے مسائل تھے، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ عدالتوں سے
ریلیف مل رہا ہے اور نواز شریف سرخرو ہوئے ہیں. اب ان کو دو ہی باتیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں. اب انتقام کی باتیں چھوڑیں. ماضی کی باتوں کا زیادہ حوالہ اگر دینا سیاست کے لیے ہے, ووٹ کے لیے ہے, تو دیتے رہیں. آپ کو قومی مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا, ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کی طرف بڑھنا ہوگا, تب آگے آپ کی منزل آسان ہے. غریب کے مسائل حل کرنے ہوں گے, بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہوں گی, گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور جو ادارے خسارے میں اربوں خربوں کھا رہے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی, اور الیکشن کا آپ کا یہی ایجنڈا ہونا چاہیے. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آج لگا ہوا تھا. صدارتی ریفرنس آرٹیکل 186 کے تحت یہ ریفرنس دائر ہوا تھا. 11-12 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. قاضی فائز صاحب نے اس کو فکس کرایا. انہوں نے قانونی عدالتی معاونین مقرر کر دیے آج رضا ربانی سمیت باقی ممتاز وکلاء کو. اب جنوری میں مزید اس کی سماعت ہوگی, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس معاملے کو چھیڑا گیا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے. کیا کوئی فریق آ کر پرانا مقدمہ نکلوا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہم آرٹیکل 186 کے تحت کسی عدالتی فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس ریفرنس میں قانونی سوال کیا ہے؟ پورا ریفرنس تو ٹی وی انٹرویو کے گرد گھومتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم افتخار صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں اور اعتراف کر چکے ہیں کہ دباؤ میں ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی تھی. تو کیا یہ قتل نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو قتل نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اب بھٹو صاحب تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن تاریخ کو تو درست کیا جا سکتا ہے نا. کیا اس فیصلے کو مثال کے طور پر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے؟ کوئی وکیل جاتا ہے کسی قتل کیس میں یا کسی اور بھی کیس میں, اس کا حوالہ کبھی کسی نے دیا ہے؟ نہیں دیا. اب وہاں اگر حوالہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر یہ اس سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ تاریخ کو کم از کم درست کر دے. اور دیکھتے ہیں اب جنوری میں اس کیس کی سماعت کے دوران کیا صورتحال سامنے آتی ہے. بلاول بھٹو آج پیش ہوئے, آصف زرداری پیش ہوئے, راجہ پرویز اشرف پیش ہوئے, اور باقی. تو انشاءاللہ ناظرین, کل میں آپ کے ساتھ مزید ایک اہم موضوع کے ساتھ آؤں گا, اور اس کے لیے میں نے کچھ معلومات اکٹھی کر لی ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. شکریہ.